ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، علم دین سیکھنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک شعبان المعظم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ آیت درود اللہ نے شعبان المعظم کے مہینے میں وہ حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ مہینہ آقا کا مہینہ ہے، تو کثرت سے درود و سلام اپنی زبانوں پر وہ جاری رکھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا یہ ہمارے لیے نیکیوں کا، درجات کی بلندی کا، گناہوں کا کفارہ، یہ سب تو فوائد ملتے ہیں۔ دعاؤں میں اگر درود شامل ہو جائے تو اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، حتیٰ تصلی علی نبی کا، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر جب درود بھیجتا ہے تو گویا کہ وہ دعا آسمانوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، یعنی درجہ قبولیت میں چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے پروگرام میں مفتی محمد کفیر رضا طاہری صاحب شامل ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ دو شعبان المعظم کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو کروں تو ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں لوگوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، اور فقہ حنفی کے آپ امام ہیں۔ یاد رکھیں، چار ائمہ کرام جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں فقہ کے ائمہ ہیں، اور انہی میں جو ایک سب سے کہیں کہ زیادہ جن کو فالو کیا جاتا ہے اور جن کے زیادہ پیروکار ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ امام اعظم خود تابعی بزرگ ہیں، یعنی وہ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ تابعی انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی صحابی کا دیدار کرنا اور دیکھنا، یا ان کی صحبت میں بیٹھنا اور اسی پر خاتمہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اسے آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابہ کی بھی فضیلت بیان ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کی بھی یہاں پر فضیلت کو گویا کہ بیان فرمایا۔ آج کچھ گفتگو مختصراً ہم شروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ کے علم، آپ کے زہد اور تقوی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بڑھتے میں پہلے ہی اسی سوال کی طرف، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کی علمیت، جن کا تقوی اور پرہیزگاری، اور جن کے بیان کردہ مسائل یہ تمام امت کے اندر ہی مکمل سب لوگوں کے اوپر واضح ہیں۔ اور آپ چونکہ چاروں ائمہ کے اندر، ائمہ اربعہ کے اندر پہلے امام ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جو کسی نے اجتہاد کیا اور دین اسلام میں فروعی مسائل اور فقہی مسائل کے اندر
احکام کے اصول مدون فرمائے وہ آپ ہی کی جو ہے وہ شخصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام وہ مقام تھا کہ نہ صرف آپ کے اساتذہ، آپ کے طلباء، آپ کے شاگرد، بلکہ جو دیگر فقہ کے ائمہ ہیں وہ بھی آپ کے علمی مقام کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور در حقیقت دیکھا جائے تو بقیہ ائمہ بھی در حقیقت امام اعظم کے ہی کسی نہ کسی واسطے سے شاگرد بنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق عظیم محدث اور فقیہ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور حضور کی بارگاہ سے علم صحابہ کو ملا، صحیح، اور صحابہ سے علم تابعین کو ملا، اور تابعین سے علم جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کریم کی جو ہے وہ تقسیم ہے کہ اس طرح علم جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ اگر امام اعظم کے علم کو آپ کے اہل زمانہ کے اندر جو اہل علم حضرات تھے ان سے کمپیئر کیا جائے، ان سے جو ہے وہ موازنہ کیا جائے، تو آپ کا علم ان سب کے علم پر غالب آ جائے۔ اور آپ کا علم وہ علم تھا کہ جب آپ نے ایک معاملے کے اندر کچھ مسائل بیان کیے تو جو آپ کے استاد تھے انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ مسائل کہاں سے سیکھے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ وہی حدیثیں جو میں آپ سے سنا کرتا تھا، انہی حدیثوں سے میں نے یہ مسائل اخذ کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس پر آپ کے استاد نے فرمایا کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ طبیب ہو۔ تو در حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان ہے کہ آپ نے وہ اصول و قوانین جو ہے وہ مدون فرما دیے جو رہتی دنیا تک تا قیامت ان اصول و قوانین کی روشنی کے اندر آنے والے دور میں کوئی بھی نیا جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انہی کی روشنی کے اندر ان مسائل کا حکم قرآن و حدیث سے نکالا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس سے وہ چیز نکال نہیں سکتا۔ سمندر میں بہت سارے جو ہے وہ ذخائر موجود ہیں، قیمتی خزانے موجود ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں نکال سکتا۔ کوئی ایک ہوتا ہے کہ جو اس کا غوطہ خور ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، جو جا کے وہاں سے نکال کے لاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں غوطہ زنی کرنا اور اس میں ڈوب کر قرآن و حدیث کے ایک تو علم کے اعتبار سے، اور پھر اللہ کریم جس کو وہ فقاہت عطا فرمائے کہ وہ اس علم فقاہت کے ذریعے سے ان چیزوں کو نکالتا ہے اور امت کے لیے بیان فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ علمی اعتبار سے بھی تھا، اور نہ صرف علمی اعتبار سے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ فقہ کے امام تھے صرف۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ائمہ اربعہ ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں۔ یعنی آپ اللہ کے ولی بھی تھے اور ایک بلند مقام کے ولی تھے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ آپ نے جو قول بیان فرمایا مستعمل مسئلے کا پانی کا بیان کرتے ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق مستعمل پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ جو ہے وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، یعنی اس سے غسل نہیں ہوگا لیکن ناپاک نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے کشف کی بنیاد تھی کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے لیکن وہ گناہ کر کے آیا تھا، اور وہ گناہ جو ہے وہ حرام کبیرہ گناہ تھے۔ تو اب آپ نے اس کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ جو پانی اس گناہ کو لے کر اتر رہا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ قرار فرمایا۔ تو اس پہ آپ نے فرمایا علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ کو اس درجے کا کشف حاصل تھا۔ اچھا، یہ چاروں ائمہ برحق ہیں جی، اور ان کے اندر کوئی آپس میں کیا عقائد میں بھی اختلاف ہے؟ جیسے مسائل میں احکامات تو ہیں جی، لیکن عقائد میں کیا کہتے ہیں؟ چاروں ائمہ برحق ہیں اور ان کے عقائد میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بنیادی جو عقائد ہیں ان کے اندر تمام ائمہ، یہ نہ صرف یہ چاروں ائمہ، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی جو ہے وہ اہل سنت کے علماء گزرے ان سب میں بنیادی طور پر عقائد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو فقہی اور فروعی مسائل ہیں ان کے اندر اختلاف ہے، جس میں ہر ایک نے اس کو جو احادیث طیبہ پہنچی ان سے استدلال کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے احکامات جو ہے وہ بیان کیے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے ان چاروں کے اندر ہیں، اور دیگر جو ہے وہ کسی نہ کسی واسطے سے آپ کے شاگردوں کے اندر شمار رہتے ہیں. جیسے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت امام محمد کے شاگرد ہیں، جی اور حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں. تو گویا کہ اس وسیلے سے جو ہے وہ حضرت امام شافعی جو ہے وہ ان کے دادا استاد جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. صحیح. اور بزرگوں کا جو ایک انداز تھا کہ وہ جو علمی اختلاف تھا اس کے باوجود جو آپ کی عظمت تھی وہ اپنی جگہ تھی. اسی لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب جو ہے مجھے کوئی حاجت درپیش آتی تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس جا کر جو ہے وہ میں نماز جو ہے وہ دوگانہ ادا کر لیتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس کے اندر جو ہے وہ سلوک تھا کہ وہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ پہچانتے تھے. اور امام شافعی رضی اللہ عنہ خود فرماتے نا کہ میں نے جو علم حاصل کیا وہ حضرت امام محمد کی کتابوں سے حاصل کیا میں. تو جو ان کی کتابوں سے حاصل کیا تو سوچے پھر خود امام محمد کا علم کتنا ہوگا، اور پھر امام محمد کا علم جتنا ہوگا تو پھر اس سے بڑھ کر کتنا علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ماشاء اللہ. اور آپ چاروں ائمہ میں وہ واحد امام ہیں کہ جو تابعی بزرگ ہیں کہ آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی اور صحابہ سے جو ہے وہ آپ نے روایت بھی جو ہے وہ بیان کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور امام اعظم ناظرین کرام جہاں یہ آپ کی ایک اہم ترین موضوع ہے آپ کے علم کے اعتبار سے، اور کس قدر آپ نے علمی طور پر ذہانت کتنی تھی، اور پھر آپ نے آگے علم جیسے یعنی ایسے شاگرد بھی ایسے بنائے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم بات کریں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، لیکن آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے امام اعظم نے آپ سے کتنی محبت فرمائی. ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے چھوڑ دیا، مدرسہ چھوڑ دیا پڑھنا، گھر کے حالات کچھ ایسے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا، یعقوب یعنی ان کا نام یعقوب تھا، مدرسہ چھوڑ دیا، یہ علم پڑھنا چھوڑ دیا، کہا گھر میں یہ مجبوری اور یہ. تو فرمایا کہ گھر کے اخراجات کتنے ہیں، کیا معاملات ہیں. تو جو کچھ بتایا گیا، کفیل صاحب ایک تھیلی باقاعدہ امام اعظم انہیں دیا کرتے تھے، اس میں کچھ اشرفیاں وغیرہ، اور پھر کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ وہ خرچے ہوئے ہیں یا بچے ہیں یا کچھ اور ہے، اور ہر مہینے گویا کہ جو بھی وہ وقت رکھا گیا وہ انہیں مزید دے دیا کرتے تھے. اور فرمایا یہ کلاس نہیں چھوڑنی. اب ایک تعاون ایک طالب علم سے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ فقہ حنفیت کی شہرت، اور آج بھی ہم اگر کہیں کہ عدالتوں میں بھی جو ایسے لاء بنے ہوئے ہیں اور کئی ایسے قوانین، اور کئی جگہوں پر باقاعدہ وہ کون سی فقہ ہے، حنفی فقہ کے مطابق. اور خود امام ابو یوسف علیہ رحمت چونکہ آگے جا کے چیف جسٹس بنے ہیں، آپ قاضی القضاء بنے ہیں، اور وہی بنیاد بنی کہ آپ نے ہر طرف یہ حنفیت کو پھیلایا ہے. اب ایک طالب علم کے ساتھ یہ تعاون، اور آگے انہوں نے جا کر کتنی خدمات کی ہیں. ہم ناظرین کبھی غور کریں تو ایسے کئی ایسی داستانیں ہیں. میں کہتا ہوں جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ سے کبھی بیٹھتے ہیں، یا جو علماء بن چکے ہیں، ہم اپنے ہم درجہ اور دیگر اور ایسے کئی علماء کو جانتے ہیں. واقعی ہی جب ان کے اوپر بھی معاملات کچھ ایسے آئے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ کسی نے سہارا دیا اور آگے بڑھا دیا، کسی نے صرف حوصلہ افزائی، کسی نے صرف ہمت دلائی، کوئی ایسے ہوں گے کسی کو مالی طور پر بھی مضبوط کیا کہ آگے بڑھ جاؤ. تو لیکن آگے جا کر انہوں نے بہت بڑے کام کیے. ہم دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کو دیکھتے ہیں، اور کئی ایسے ہمارے ناظرین جو دعوت اسلامی کے ساتھ مالی طور پر تعاون کرتے ہیں، جب یہ ادارے دیکھتے ہیں، جب یہ جامعۃ المدینہ کی دستار فضیلت دیکھیں، یہ مدارس المدینہ کے بچوں کے اتنے حفاظ بنے وہ دیکھتے ہیں، یہ دارالمدینہ کے بچوں کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، یہ مدنی چینل کے ذریعے دین کی جو تبلیغ ہو رہی ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی جو دعوت اسلامی نے کس انداز سے خدمات کی ہیں، قرآن پاک بھی ہے اور تفاسیر کے اعتبار سے، اسی طرح احادیث کے اعتبار سے، یعنی کہا جائے کہ تحریری ہو، تقریری ہو، یا الیکٹرانک مبلغ کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے جو دین کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو واقعی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ پیسہ جہاں لگ رہا ہے اور کس انداز سے یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو یہ بڑی ایک سعادت والی بات ہے، اور یقیناً وہ بھی اس میں نیکی کے برابر کے شریک ہیں. اللہ پاک ان کے لیے بھی یہ نیکی کے کام صدقہ جاریہ بنائے. تو امام اعظم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے. آپ کے زہد اور تقوی پہ بات کریں تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار
آپ نے وہ سفر حج کیا ہے، آپ ذرا غور کریں، ایسا لگتا ہے کہ 55 بار کفیل صاحب ایک شروع کے 15 سال، امام اعظم کی جو عمر مبارکہ ایک قول کے مطابق 70 اور ایک قول کے مطابق 80 سال آپ کی عمر مبارکہ، جی آپ نے جو آپ کی ولادت مبارکہ ہے وہ چونکہ واقع کربلا سے بہت ہی قریب ہے، مطلب تبھی تو آپ نے صحابہ کے دیدار بھی کیے، اور آپ کے تو سن 61 میں 60 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا ہے، تو یوں اگر ہم کہتے ہیں تو 70 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے جی اور 150 میں آپ کا وصال بھی ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے، 70 سال عمر ہو یا 80 سال، 15 سال تو ابتدائی گزار دیں جی تو بھی گویا کہ ہر سال ہی حج کا سفر ہر ہے، سال ہی جو ہے وہ اور اس وقت آسان بھی اس نہیں۔ وقت جو ہے تو ایک حج کیا، اور پھر جو آپ کی عبادت کا انداز تھا کہ آپ کو اللہ کریم کی جانب سے 100 مرتبہ تو رب تعالیٰ کی خود آپ کو خواب میں زیارت ہوئی، واہ واہ اور سبحان اللہ۔ آخری مرتبہ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے تو آپ نے خدام سے کہہ کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا، اللہ، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے جو عبادت کی 2 رکعت میں 2 قرآن، رکعت کے اندر پورا قرآن جو ہے وہ واہ ادا کیا۔ واہ اور سبحان قرآن کی اگر بات کریں کہ یعنی آپ کیسے زبردست عالم دین تھے، کہ عالم تھے اور اتنے مسائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کا جہاں انتقال ہوا یا آپ کی جو مسجد کا وہ مقام تھا، آپ نے 70,000 بار وہاں پر قرآن کریم ختم کمال، فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ سوچیں، اور پھر تاجر بھی، تاجر یعنی بھی، اگر وہ دیکھیں کہ ہاں، ساتھ تجارت بھی کرنے تجارت والے، بھی کرتے، اور آپ کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ باقاعدہ آپ جہاں دینی طلبہ کے ساتھ یہ کرتے تھے، جو علماء ہوتے تھے ان کے لیے جی لباس تیار کرواتے، ان کی بھی آپ مالی طور پہ مدد کرتے، اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، جی بس اللہ نے آپ کو جو رزق دینا اس کا ذریعہ مجھے بنا دیا ہے، اور یہاں سے آپ وہ جو آپ کا حج والا واقعہ آخری اس میں جو ہے کہ آپ نے عبادت کی اور پھر جو غیب سے آواز آئی کہ تم نے جو ہے وہ ابو حنیفہ ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، اور معرفت کو پایا، سبحان معرفت کو اللہ۔ پایا، تو کتنا یعنی پیارا آپ کو ایک طریقے سے اللہ کریم کی جانب سے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سبحان ملا ہے اللہ۔ کہ رب تعالیٰ بندے کو کہے کہ تو نے جو ہے وہ میری عبادت کا حق ادا کر دیا اور معرفت کو پا لیا۔ عاطف غیبی سے یہ آواز آپ عاطف نے غیبی سے۔ سنی ہے۔ اللہ ہمیں ان اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی دے۔ کچھ باتیں کی ہیں اپنے گھر میں بھی، آپ ان کی نیاز کا بھی انتظام کیجیے، اور اس کے لیے کوئی تاریخ تعیین کے ساتھ، ٹھیک ہے 2 شعبان معظم ان کا یوم وصال ہے اس میں کریں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکیں تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں، شعبان کے کسی دن بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فیض ملے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو سردیاں ہیں اس میں چادریں پہنتے ہیں عوام و الناس، تو اس میں چادر اوڑھنے کا نماز میں طریقہ کیا ہوگا حضور، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، نماز میں چادر اوڑھنے کا طریقہ یہ کہ نماز میں چادر سر سے لینی چاہیے، اور لینے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لینا چاہیے کئی دفعہ، اور لپیٹیں بھی اس طریقے سے کہ آپ جب رکوع یا سجدے میں جائیں تو وہ چادر گرے نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے دونوں پلو جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوں، کہ یہ صدل کہلاتا ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اس حال میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ایک جیسے ہمارے سائل محترم نے چادر ڈالی ہوئی تھی کہ بھئی گلے کے جو ہے وہ پر انہوں نے گھمائی ہوئی ہے، لیکن وہ دونوں اس کے پلو آگے کی طرف لٹک رہے ہیں لیکن گلے کے گرد گھومی ہوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بھی صدل کہلاتا ہے، اس حال میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے چادر یوں ڈالی کہ پیچھے کی طرف ایک ہے اور ایک پلو آگے کی طرف ہے، تو یہ بھی منع ہے نماز کے اندر۔ تو لہٰذا چادر ایسے لیں کہ وہ جسم کے گرد جو ہے وہ لپٹ جائے، اور جب رکوع یا سجدہ بھی کریں تو اس کے اندر وہ نیچے نہ اترے۔ اگر آپ نے سر کے علاوہ نیچے سے بھی لی، یعنی شانوں سے بھی لی، کندھے سے بھی لی اور اس کو لپیٹ لیا تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ سر سے جو ہے وہ چادر اوڑھیں اور پھر جو ہے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیں۔ اور جہاں ایسی ضرورت ہی نہ ہو، حاجت اتنی نہ ہو، تو اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بہت ٹھنڈ نہیں ہے، ٹھنڈ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ چادر کو سنبھالنے میں ہی نماز کے اندر بعض لوگ ہوتا ہے کہ پھر وہ چادر کو ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی چیز ایسی ہے جو نماز میں خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں مسجد سے، تو ٹھنڈ ہے، چادر کی بھی حاجت ہے آپ کو، لیکن اب مسجد میں آ گئے ہیں تو مسجد میں ہیٹر چل رہا ہے یا مسجد بند ہے، اب ہوا وہاں پر وہ نہیں آ رہی۔ اکثر پنجاب کی جو مساجد ہیں وہاں ہیٹر اور اس وہاں طرح بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، بند ہوتی ہے مسجد تو اس کے اندر جو ہے وہ حاجت عموماً محسوس پھر نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس صورت میں پھر آپ جو ہے وہ چادر اتار کر جو ہے وہ نماز جو ہے۔ اچھا، یہ ہونا چاہیے، تجربہ بھی ہونا چاہیے اور یہ پریکٹس بھی ہونی چاہیے کہ چادر کو سنبھالنا کیسے۔ چلے چادر تو ہم کہیں کہ موسم نارمل ہے تو چادر اتار دیں، احرام کی حالت میں اب وہ تو احرام ہے اور چادر وہی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، وہاں یہ ہے کہ چادر اترے گی تو آپ کے اس کا مطلب جسم بھی پورا ایک طرح کا اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے، تو یہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جو جاتے ہیں
تو بہت اچھے مشورے بعد کا تو ہمارے یہاں جو سیشن ایسے ہوتے ہیں تو دیے جاتے ہیں کہ یہاں پہن کر کچھ نماز پڑھ لیا کریں، چل پھر کریا کریں، آپ استنجا کرنے جانا ہے، واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، یہاں پریکٹس کر لیں تاکہ آگے آپ کو جا کر ان معاملات میں کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کئی ناظرین وہ شعبان المعظم میں اور ایک تعداد ہے رمضان شریف میں وہ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اس پر بشارت بھی ہے کہ رمضان میں عمرہ ایسے جیسے میرے ساتھ حج ادا کیا ہے۔ لیکن یہ بھی فضیلت بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، اور ہمیں ان کے احکامات بھی سیکھ کر جانے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کئی چیزوں میں پھر ہم وہ غلطیاں نہ کر بیٹھیں اور گناہوں کے اندر نہ پڑ جائیں۔ مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں، بلکہ میں کچھ ایک دو SMS لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سوالات بھی۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچہ گود لیا ہے اور کیا اسے اب اپنی ولدیت کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں؟ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو عافیت سلامتی کے ساتھ، جن کے لیے بھی آپ نے میسیج کیا اللہ انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرمائے اور نیک اولاد عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس سے بچہ گود لیا ہے تو اب نام کس کا لکھوائیں؟ جی، نام ہمیشہ جو ہے وہ بچے کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی والد کا نام ہی بطور والد جو ہے وہ لگے گا۔ پالنے والا شخص یا جس نے گود لیا ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ بطور ولدیت جو ہے وہ اس کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس سے لے رہے ہیں ان کی اجازت سے اپنا نام دے رہے ہیں، تو ان باتوں کی شرعاً کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ان کی اجازت سے بھی آپ اپنا نام بطور والد نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ بلکہ کئی دفعہ ہوتے دینے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنا نام دو گے تو ہم دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے۔ اچھا، وہ اس لیے کچھ کہتے ہیں کہ کل کو یہ چھوڑ دیں گے تو یہ ایسے لاوارث ہو جائے گا، یا پھر ان کی جائیداد کے اندر جو ہے وہ حصہ دار جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو یاد رکھیں شرعی اعتبار سے وہ حقیقتاً ان کی جائیداد میں بھی حصہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنا والد انہیں کہہ سکتا ہے، یا والد جو ہے وہ اسے اپنا حقیقی بیٹا کہیں اور اس کو اپنی ولدیت دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے اوپر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ جو ہے وہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ بطور سرپرست تو اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، لیکن بطور والد بہرحال اس کے حقیقی والد کا ہی نام رہے گا۔ جی، مزید کچھ کالز لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافطار اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، 4 رکعت والی فرض نماز ادا کر رہے ہوں اور غلطی سے واجب چھوٹ جائے اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو بعد میں یاد آتا ہے میرے سے واجب چھوٹا تھا اور اینڈ میں سجدہ صاحب کرنا تھا، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا اور نماز ادا کر لی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، مزید۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں آپ کفیل صاحب؟ پہلے تو یہ ہے کہ 4 رکعت والی پڑھ رہے تھے، سجدہ صاحب کرنا تھا، رہ گیا، تو کیا اس میں آپشن؟ کسی بھی نماز کے اندر آپ 4 رکعت والی ہے یا 2 رکعت والی ہے، اگر اس میں آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوا تو آپ سجدہ سہو کریں گے تو وہ کراہت جو نماز میں آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ سجدہ سہو کرنا بھول جاتے ہیں اور آپ نے دونوں جانب سلام پھیر دیا تو اب بھی آپ کے پاس گنجائش موجود ہے سجدہ سہو کرنے کی، کہ اگر آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے، وہیں پر ہی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو آپ اب بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سہو کے 2 سجدے کریں اور اس کے بعد اٹھ کر التحیات پڑھیں اور پھر آپ درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو پھر اب ایسی صورت میں وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو واجب الاعادہ کی نیت سے آپ کو دوبارہ دہرانا ہوگا اور دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ بزرگوں کی محفل میں کیسے بیٹھیں، اس کے بھی کوئی آداب ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں کی محفل میں دل اور جو ہے وہ زبان دونوں کو قابو میں رکھ کر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ بزرگوں سے مراد یعنی ایک تو اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں، اور ایک عام طور پہ ہمارے یہاں بزرگ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ عمر میں بڑے ہیں، وہ چاہے والد ہوں، کسی کے دادا ہیں، تایا ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟
جی، تو والد اور تایا یا بڑے بزرگ جو عمر کے اعتبار سے بزرگ ہیں، ان کی بھی بہرحال محفل کے اندر جو ہے وہ ادب و احترام کا ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور ان کے عزت اور مقام ہے تو لہٰذا ان کو وہ دیا جائے۔ ہاں، ان کی غلط باتوں میں ہاں نہ ملائی جائے۔ اگر کوئی غلط بات وہ کرتے ہیں اور آپ آسان انداز میں ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ اصلاح کر دیں، اصلاح ممکن نہیں ہے تو پھر ہاں نہ ملائیں، پھر ایسی صورت میں آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو باقی یہ کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کے آگے ان کی بات کاٹنا یا ان سے جو ہے وہ زبان چلانا یا ان کی تجہیل کرنا، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ درست نہیں۔ ٹھیک، اور ایک روایت میں بھی جو کسی کی عمر کی وجہ سے اس کی عزت بجا لاتا ہے، احترام بجا لاتا ہے، تو پھر جب یہ اس اسٹیج پر پہنچے گا تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا کہ جو اس کے ساتھ وہ تعظیم اور عزت والا عمل بجا لائے۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے مفہوم عرض کیا، یہ ہمارے لیے بہت ایک آئیڈیل ہے، ہر اس چھوٹے کے لیے، ہر اس گھر کی بہو کے لیے، بیٹی کے لیے، کئی اعتبار سے جہاں ہمیں یہ کچھ سیکھنے کے ملتا ہے کہ عمر کی وجہ سے کہ بہو اپنی ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی، اور اسی طریقے سے جہاں ایک رشتہ ہے باقاعدہ والدین کا رشتہ ہے یا دیگر اور جو اقارب کے رشتے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ہم پہ اوپر کئی شریعت مطہرہ نے حقوق لازم رکھے ہیں۔ عموماً اس طرح توجہ نہیں ہوتی، انسان صرف اپنی فیملی، اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کفیل صاحب، بعض اوقات پھپھی کا جو رشتہ ہے، خالائیں جو رشتہ ہیں، تو کئی جگہ تو وہاں آ جاتی ہیں کہ شریعت مطہرہ ان کے خرچ بھی ان بھتیجوں پر یا ان بھانجوں پر لازم کر دیں، لیکن معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی کس طرح۔ بالکل جو ہے وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، اور خرچ تو خیر بڑی دور کی بات ہے۔ آج کل کے بات زمانے میں کرنا، تو لوگ جو ہے ملنا، وہ بات کرنا، میل جول جو ہے وہ نہیں رکھتے، حالانکہ وہ صلہ رحمی کے اعتبار سے وہ ذی رحم محرم ہے، اللہ، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے وہ واجب ہے آپ کے اوپر، ان سے ملاقات اور یہ کرنا۔ سمجھنا ہمیں وہاں سے کیا مل رہا ہے یا ہمارا وہاں سے کیا فائدہ اٹیچ ہے، یعنی ہم نے ان رشتوں کو بھی فائدے کے ساتھ ہی فائدے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے نا کہ جو ہم سے تعلق توڑ رہا ہے ہم اس سے تعلق جوڑیں، کیونکہ جو جیسا کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے، تو پھر یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سمجھیں کہ عدلہ بدلی ہے، جسے مکافات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام تو ہمیں حسن سلوک کا درس دیتا ہے، تو سلوک تو یہی ہے کہ آپ اچھائی کریں، سامنے والا اس کے بدلے میں آپ کو اچھائی کا برتاؤ کرے یا نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، آپ پر ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کریں۔ تو بالکل اپنی خالاؤں کو، اپنی پھپھیوں کو ہرگز جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے، ان کے ساتھ روابط بھی رکھنے چاہیے، تعلقات بھی رکھنے چاہیے، میل جول بھی رکھنا چاہیے، ملنا جلنا بھی جو ہے وہ چاہیے، اور ان کی عزت و تکریم بھی کرنی چاہیے، ان کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح چچا تایا وغیرہ کا بھی یہی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بعض شریعت نے کسی کو یوں محتاج ایک طرح کا نہیں چھوڑا کہ اب ان کا بیٹا چلا گیا تو اب وہ عمر میں بڑے ہیں، یا وہ کسی کا چچا بن رہے ہیں یا ماموں بن رہے ہیں یا خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، تو اب وہ کوئی بھی نہیں ان کا آسرا ہے، کوئی بھی ان کا سہارا ہے، کسی نہ کسی پر رکھی ہے ذمہ داری۔ بالکل رکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پھر ان کا کوئی نہیں ہوتا تو ان کے انتقال کی صورت میں ان کا ترکہ بھی اس کو ملتا ہے۔ ہاں، تو وراثت کا یہ جو مسئلہ ہے تو اس کے لیے تیار رہیں گے سب۔ ہاں، اس کے لیے کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہاں پہ کیسے جو ہے وہ بن گیا، لیکن اور کئی جگہ پر یہ ہے کہ وہ جو وکلا کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، تو ان سے کبھی آ کے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کہ بھئی اس کے اندر ہمارا حصہ بنتا ہے، تو وہ یقیناً ان کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن جو دیگر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر تو اس نے پوچھا نہیں ان کو، اور ابھی یہ کھڑا ہو گیا کہ میں ان کا بھتیجا ہوں تو میرا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے۔ تو اگرچہ اس نے نہیں پوچھا، حصہ بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات واقعی جو ہے وہ کویشچنیبل بنتی ہے کہ بھئی آپ کو زندگی بھر ان کا خیال نہیں آیا، آج آپ اپنا رشتہ جتانے کے لیے آ گئے ہیں کہ جناب ان پھپھی کا میں ہی بھتیجا ہوں اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے ساری جائیداد کا وارث بھی میں ہی ہوں۔ تو زندگی بھر جب وہ بیچاری جو ہے وہ لاوارث تھی، جب اسے نفقے کی حاجت تھی، تو وہ نفقہ بھی آپ پر ہی لازم تھا، جو آپ نے زندگی بھر جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ تو بالکل بہرحال آپ کو وراثت میں سے حصہ ملے یا نہ ملے، آپ کو اپنی زندگی میں ان کے ساتھ بہرحال حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جی، مزید سوال۔ احمد رضا تاری دولت پور نواب شاہ سندھ سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بعض اوقات کے گاؤں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ جہاں میت ہوتی ہے اس کے لیے گاؤں والے رقم جمع کرتے ہیں، شادی شدہ افراد 2000 یا غیر شادی شدہ افراد 1000 دیتے ہیں، یا جس کی جو گنجائش ہے وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ دیتے ہوئے یا پھر ان پیسوں سے جہاں میت ہے وہاں 3 دن تک کھانا، چائے پانی پینا، یا عزت والے جو آتے ہیں ان کے لیے دعوت وغیرہ کرنا، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی، انہوں نے اپنے یہاں کوئی رواج یا کوئی سسٹم، بعض برادریاں یا جماعتیں ایسی کرتے ہیں، کیا جی، کرنا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی اچھے اور نیک کام کے لیے ڈونیشن کے طور پر اگر آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو وہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈونیشن ہی ہو، وہ کوئی زبردستی کی، کوئی برادری کی فیس وغیرہ کے ٹائپ کے طور پر جبری نہ ہو، پہلی بات تو یہ۔ باقی یہ کہ یہ جو کام انہوں نے بتایا یہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دعوتوں کا اہتمام کرنا اور آنے والے لوگوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنا اور جناب جو ہے وہ ریفریشمنٹ کا اہتمام کرنا، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ موقع دعوت کا ہے ہی نہیں، وہ موقع تو جو ہے وہ سوگ کا موقع ہے، 3 دن تک جو ہے وہ سوگ کے ایام ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر آنے والوں کے لیے، آنے والے آئیں، آ کر میت کے اہل خانہ سے تعزیت کریں، ایصال ثواب کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، تسبیحات پڑھیں اور جائیں۔ ہاں جو اہل خانہ وہ ہیں جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور وہ رکے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی تھوڑا بہت کھانے کا اہتمام اہل جو ہے وہ پڑوس سے جو ہے وہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ چندہ کرتے پھریں لوگوں سے اور جو ہے وہ اس کے اندر پھر جا کر ان کو جو ہے وہ کھلائیں یا پھر اس کے اندر انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کریں، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں کے لیے چندہ کرنے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیے، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے، آپ کے کئی ضروری شرعی سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو ضرور اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے مسائل بھی ان اوقات کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔